اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معوذتین کی تفسیر میں علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی شرور ہے اس کا مرکز شیطان ہے، اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ان کی قوموں کو اکسانے والا، مسلمانوں و کافروں میں جنگیں کروانے والا، ہر فساد کروانے والا۔ جنگ بدر کے موقع پر تو سراقہ ابن مالک کی صورت میں متشکل ہوا تھا، اس کو میدان جنگ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ہر شر اور فساد کے پیچھے شیطان ہے۔ ایک شر کے اندر واقعہ کرنے کے لیے یہ خیر کے 70 باب پڑھاتا ہے، ایک شر کے اندر ڈالنے کے لیے خیر کے بہت سارے راستے دکھاتا ہے اور آرام آرام سے شر کی طرف دھکیل لیتا ہے انسان۔ مکمل قرآن اس بارے میں ہے کہ شیطان کے اس چال کو اور اس کی داؤ کو، اس کی طریقے واردات کو ہم سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ لو۔ تو ابن قیم صاحب رحمہ اللہ نے شیطان کے داؤ پیچ کو سمجھانے کے لیے اس کے 6 نمبر بیان کیے ہیں۔ تبلیغ والوں کی بھی 6 نمبر ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ شیطان کی بھی 6 نمبر ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے شیطان کے 6 نمبروں کو سمجھنا انتہائی لازمی ہے۔ اگر انسان شر کو نہ پہچانے تو وہ شر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو شیطان کے 6 نمبر بالترتیب میں عرض کرتا ہوں، اور ایک ایک نمبر کو آپ سنتے جائے، سمجھتے جائے، اور خود بھی سمجھ لے اور آگے دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کو پہنچائے۔ سب سے پہلا نمبر شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان شیطان کے کہنے پر، اس کی وسوسے پر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو یہ شخص جنود ابلیس میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان کے لشکر میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اچھے کام کرے وہ مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے فضل سے اس داؤ سے بچ گیا تو پھر شیطان کا دوسرا نمبر وہ بدعت کے اندر ڈالنے کا ہوتا ہے۔ ہوتا مسلمان ہے لیکن بدعت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور بدعت ایسا گناہ ہے کہ بدعتی اس سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ دین سے کون توبہ کرتا ہے؟ تو اس لیے بدعتی کو توبے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نقص کا الزام لگاتا ہے اور اپنے خود ساختہ دین میں زندگی گزارتا ہے۔ خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام ڈانے میں مدد کی۔ من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ اگر کوئی شخص اللہ کے فضل سے بدعت سے بھی بچ گیا تو پھر تیسرا نمبر شیطان کا گناہ کبیرہ میں واقعہ کرنے کا ہوتا ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں اس کو ڈال دیا جائے، مبتلا کیا جائے۔ گناہ کبیرہ کرتے 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 اس میں انسان جہنم کا سامان کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے فضل سے گناہ کبیرہ سے بھی بچ گیا تو پھر چوتھا نمبر شیطان کا یہ ہے کہ وہ صغائر کے اندر مبتلا کرتا ہے، چھوٹے گناہوں میں۔ اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے،
لیکن آپس میں نسبت کے اعتبار سے ایک گناہ دوسری گناہ کی نسبت چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، تو وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے تو معمولی گناہ ہے، تو چھوٹا گناہ ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ صغائر بھی کبائر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے ایک انسان اس سے بھی بچ گیا تو 5 نمبر شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مباحات کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ مباحات یعنی ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، اور فضول اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہم اور آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ جس کام میں دین یا دنیا کا فائدہ نہ ہو وہ نہ کیا جائے۔ مباحات صرف جائز ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے فضل سے اس سے بھی بچ گیا تو شیطان کا چھٹا آخری نمبر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کو تو کچھ اچھا کرنا ہی ہے، تو افضل سے ہٹا کر مفضول میں لگا دیتا ہے۔ افضل کام سے ہٹا کر، اس کے اندر افضل کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے ہٹا کر چھوٹے معمولی کام میں لگا لیتا ہے کہ اب یہ کوئی بڑا کام نہ کر سکے۔ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں جس سے ہم دین کا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، یہ صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے، امت کی امانت ہے۔ تو ہم سب سے اونچا کام کریں گے، اونچا سوچیں گے اور بڑے سے بڑا کام کریں گے۔ ایک شخص اگر بڑا کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا کام مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اہل علم ہے، دین کا کوئی کام وہ سعادت ہے، لیکن اس میں مراتب ہے۔ اگر ایک شخص بخاری پڑھا سکتا ہے تو وہ نورانی قاعدہ نہ پڑھائے، کیونکہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے بہت ہے، بخاری پڑھانے والے کم ہے۔ اسی طرح ایک شخص ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، تو وہ سبزی کی دکان نہ کھولے، کیونکہ سبزی کی دکان تو بہت سارے لوگ کھول سکتے ہیں۔ دین اور دنیا کے اعتبار سے جبکہ مسلمان کی زندگی میں کوئی کام دنیا کا ہوتا ہی نہیں ہے، سب دین ہے، تو اس میں اونچا اور بڑا کام کریں گے، چھوٹا کام نہیں کریں گے۔ تو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، چھوڑو یار، کون کرے گا، یہ بھی تو دین کا کام ہے، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، کون سامنے ٹیکہ لیا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے صلاحیت والے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام یا فضول کاموں میں ناکارہ کر دیتے ہیں، مبتلا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ان نمبروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔